اس لیے اس ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر، حسد اور بغض کی بنیاد پر وہ مخالفت کرتے تھے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ واقع میں وہ آپ کو سچا نہ سمجھتے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں وہ باتیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کی اصلاح چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہوں، اور جب کوئی بھی مخلص بڑے اخلاص کے ساتھ خیر خواہی سے محنت کرتا ہے، آگے سے رد عمل مناسب نہ ہو تو دکھ ہونا، تکلیف ہونا ایک فطری سی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کے لقب سے جانتے تھے، پہچانتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن وہ بھی جب تنہائی میں آپس میں گفتگو کرتے تھے تو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ پہلا معرکہ تھا اور دونوں طرف عزیز و اقارب رشتہ دار بھی تھے، اس لیے کچھ لوگوں کے اندر یہ احساس تھا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ادھر ابو جہل اس بات پر تلا ہوا تھا کہ جنگ ہونی چاہیے، چنانچہ اس کی موت اسی جنگ میں مقدر تھی، تو اس کی موت اس کو پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ تو اس موقع پر اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو الحکم، ابو جہل اس کو مسلمان کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو ابو جہل اس کی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اسلام کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے، یہ چونکہ بہت آگے نکلا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو ابو جہل کے لقب سے تعبیر کیا جاتا ہے، وگرنہ اس وقت یہ ابو الحکم کے لقب سے معروف اور مشہور تھا۔ ابو الحکم کا معنی اس میں فیصلے کی بڑی صلاحیت تھی، دانشمند بڑا تھا، عقل مند بڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اس میں ایک اسی کا تقاضا تھا کہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں سے تو زمانہ واقف ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا آدمی تھا یہ بھی، تو اس لیے اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ ابو الحکم، کیا آپ کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعی یہ ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ تو آپ اپنا خیال آپ کے بارے میں ظاہر کریں، اس وقت میں اور آپ دونوں ہی ہیں، کوئی اور موجود نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ سچے ہیں، زندگی بھر انہوں نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا۔ تو اخنس بن شریک نے کہا تو پھر اتنی ہٹ درمی ضد کس بنیاد پہ کر رہے ہو، کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قریش کی شاخ میں سے، جس میں سے حضرت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ شاخ قصی ابن کلاب کہلاتی ہے۔
تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصی ابن کلاب کی شاخ سے تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ قصی یہ وہ شاخ ہے جس کے پاس پہلے ہی کافی اعزازات ہیں، مثلا جھنڈا ان کے پاس ہے، اور اسی طرح زمزم کے کنویں کا سارا نظم ان کے پاس ہے. آپ جانتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انچارج تھے، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کی تھی. اور اسی طرح کعبے کی کنجیاں، کعبے کی چابیاں اور کعبے کی پاسبانی وہ بھی انہی کے پاس ہے. اب اگر نبوت بھی انہی کو مل جائے تو اتنے سارے شرف ان کو مل جائیں گے، قریش کی باقی شاخوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اس ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر، حسد اور بغض کی بنیاد پر وہ مخالفت کرتے تھے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ واقع میں وہ آپ کو سچا نہ سمجھتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، لیکن جو پروگرام آپ لے کر آئے ہیں، جو دین آپ لے کر آئے ہیں، ہمیں اس دین سے مسئلہ ہے، اس پروگرام سے مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم انکار کرتے ہیں، وگرنہ فی نفسی ہی آپ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں. تو یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پریشانی ہی نہیں تھی کہ یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، بلکہ آپ کو پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ اس وجہ سے رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے آپ کو صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے، وگرنہ اپنی آپ کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پہلے بھی لوگ جھٹلاتے رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ ان کو جھٹلایا گیا اور ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی. تو یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا معاملہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے رہے ہیں. تو پہلے رسولوں نے بھی صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیں، تو ہماری مدد وہاں پر بھی پہنچی، یہاں پر بھی پہنچ کے رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی مشرک نے بڑے نازیبا الفاظ کہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بڑا صدمہ محسوس کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے دعا کی اور فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ ان کو اس سے بھی کہیں زیادہ ستایا گیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. بڑے مجمع میں ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برائی کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر، ایک رسول پارسا اور محفوظ شخص کے سامنے یہ لفظ کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتے. موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ نے انتقام لیا، وہ ساری جگہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے،
تو ہماری مدد پہنچ کے رہے گی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے کبھی بھی بدل نہیں سکتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے وعدے میں فرق آ جائے۔ جب اس مالک نے کہہ دیا ہے کہ میری مدد آئے گی تو مدد آ کے رہے گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، اور ہمیشہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ بالآخر اللہ کے رسول ہی غالب آئے۔ تھوڑی بہت مشکلات آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور کامیابی اپنے رسولوں کو ہی عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس بہت سے رسولوں کی خبریں آ بھی چکی ہیں، ان کے ساتھ جو جو کچھ واقعات پیش آئے، جو حالات پیش آئے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اس لیے ان کو سامنے رکھ کے صبر کے دامن کو تھامے رہیں۔ وہ وقت بہت قریب آنے کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے انتقام لیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا۔ مشکلات آتی ہیں، اس وقت بھی امت مسلمہ پر مشکلات ہیں، تو ہمیں اس وقت بھی حکم یہی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ہم اللہ کے صبر کو حاصل کریں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ صبر اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن نتائج بڑے زبردست ہیں۔ تو ہمیں حکم یہی ہے کہ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ اور صبر کا معنی بعض مفسرین نے روزے سے بھی کیا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے، تو روزے کا اہتمام کریں، ساری عبادات کا اہتمام کریں تو اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔